کا ضامن ہوتا ہے وہ اس ریاست کے وسائل کے استعمال کی حدود متعین کرتا ہے۔ جس ملک میں آئین بے وقت ہو جائے وہ ریاست کھوکھلی ہو کے تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے کل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ فیصلہ سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا، 3 اپریل 2022 کو جو حکومت نے آئین شکنی کی ہے وہ بھی سیاہ ترین الفاظ سے لکھی جائے گی۔ اس سے پہلے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں مارشل لا ڈکٹیٹرز کے دوران آئین شکنی کی مثال ملتی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سویلین حکومت نے آئین کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ عمران نیازی صاحب کا 3 اپریل کا جو قدم ہے وہ جنرل مشرف کے 3 نومبر 2007 کے ایمرجنسی لگانے والے قدم کا ہم پلہ تھا۔ یہ کسی بھی سویلین کے لیے ایک ایسا دھبا ہے کہ جس کو وہ شاید کبھی دھو نہ سکے اور تاریخ کو جواب نہ دے سکے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج عمران نیازی صاحب اپنی ہٹ دھرمی سے، اپنی انا پرستی سے، اپنی خود فریبی اور خود نمائش سے اتنے گرفت میں آ چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے قومی اداروں کو سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نہایت درد مندی سے عمران نیازی صاحب اور پی ٹی آئی کے ووٹرز سے اپیل کروں گا کہ آج آپ کی حکومت کے 4 سال کے بعد جو معیشت کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 191 روپے عبور کر چکا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے سے کچھ اسے استحکام حاصل ہوا ہے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے امید دی ہے 400-450 پوائنٹ پھر 700 پوائنٹ پھر اٹھ گئی ہے وہ۔ اسی طرح ملک میں اکراس دا بورڈ ہر شخص پر امید ہوا ہے پہلی دفعہ۔ اس امید کو اور اس ریکوری کو دوبارہ کریش کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ عمران نیازی صاحب، اگر آپ سپورٹس مین ہیں تو قوم آپ سے توقع رکھتی ہے